افسانے گھڑے گئے. واشی جو تھا نا اس کو ہند نے کہا تھا معاویہ کی والدہ نے تو حمزہ کو قتل کر دینا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی. بیان کر رہے ہیں ہمارے علماء, بیان کر رہے ہیں ہمارے علماء. اوے اللہ کے بندو, واشی غلام تھا جبیر ابن مطعم کا, وہ ہند کا غلام ہی نہیں ہے. ہند کیسے کہہ سکتی ہے بے تو یہ کام کر تو میں تجھے. کچھ سوچو یار, کچھ سمجھو, کچھ تحقیق کرو یار. وہ جبیر ابن مطعم کا غلام ہے, تم نے اس کے متعلق جو جو باتیں کی, کس رنگ میں تو نے پیش کیا ہند کو. اور لوگوں, ہند صرف معاویہ کی ماں نہیں ہے, میرے نبی کی ساس بھی ہے, اور ساس ماں ہوتی ہے. میرے نبی کی ماں کا تو حیا کرو. فتح مکہ کے دن ہند آئی ہے اسلام قبول کرنے کے لیے. پردہ کیا ہوا ہے, پردہ کیا ہوا ہے. جب میرے نبی کے سامنے آئی نا, نقاب الٹ دیا. محرم جو تھے, داماد جو تھے, یہ داماد ہیں, وہ ساس ہے. تم نہیں مانو گے یار, نہیں یار, تمہیں یہ باتیں. واشی آیا نا, واشی تو میرے نبی نے کیا کہا تھا, تیرا اسلام قبول ہے لیکن میرے سامنے نہ آیا کر, میرے پیٹھ کے پیچھے بیٹھا کر. جو تم ہند کے متعلق بیان کرتے ہو, واشی دا جرم زیادہ یا ہند دا؟ ہند. واشی نے تو قتل کیا, ہند نے کیا کیا, کلیجہ نکالا, گردے نکالے, کون نہ. اس کا تو بڑا جرم ہے. جس کا جرم کم تھا اسے میرا نبی کہتے ہیں میرے سامنے نہ, پیٹھ کے پیچھے بیٹھ. اور ہند آئی تو میرا نبی کہتا ہے مرحبا بک, جی آیا نو, خوش آمدید, اہلن و سالن و مرحبا. اٹھاؤ بخاری, کیا کہتے ہیں ہند کو, مرحبا بک, خوش آمدید. اسلام قبول کرنا ہے, فرمایا بیعت کرو. شرطیں لگانی شروع کر دی, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گی. کہنے لگی جنہ دی عبادت کیتی ہے انہاں کی دیتا. ساس ہے نا, تو داماد سے بات کر رہی ہے بے تکلف. نبی اس کے ساتھ بیٹوں کی طرح ہیں, وہ ماں کی طرح ہیں. اولاد کو قتل نہیں کرو گی. اس آخیا اساں تے پال پوس کے جوان کیتے سن, بدر وچ تسی مار چھڈے نے. زنا نہیں کرو گی. سنو اور بخاری سے سنو, زنا نہیں کرو گی. معاویہ کی ماں کہتی ہے بھلا زنا کرنا بھی شریف عورتوں کا کام ہے؟ کیا شریف عورتیں زنا کرتی ہیں؟ چوری نہیں کرو. یہاں ہند نے ایک بات کی, کہو تو سنا دوں. اگر عورتاں نہ سن دیاں ہوں تے پھر سناواں, تے جے وہ سن دیاں نے تے انہاں تواڈے جیباں دا صفایا کر چھڑنا. تسی راتی واس کٹ لانی, انہاں ہر شے کرنی. چنگا جے نہ سنو یار. ہند کہتی ہے, جب آپ نے کہا نا چوری نہیں کرو گی, تو ہند کہتی ہے یا رسول اللہ میرے شوہر ابو سفیان جو ہے نا, یہ حد دے ذرا تنگ نے, خرچ نہیں کر دے, تے میں انہاں نوں دسے بغیر کچھ لے لینی ہاں. تو یہ تو چوری میں نہیں آتا, یہ تو چوری میں نہیں آتا. تو آپ نے فرمایا سنہری چیزیں نہ لیا کر, سبز چیزیں لے لیا کر. مطلب یہ تھا بھی زیور, آرائش کی چیزیں, زیبائش کی چیزیں, زیور بنان واسطے نہ پیسے کڈے کر, تے سبزی واسطے تے کھان پکان واسطے. اج اپنی بیویاں نو جا کے دسنا,
یہ شرطیں آپ بول رہے ہیں، ہند جواب میں یہ سب بخاری میں۔ جب ایمان قبول کر لیا نا تو ہند نے ایک بات کہی، لوگوں یہ تاریخ نہیں ہے، یہ سیرت کی کتاب نہیں ہے، میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں، خدا کے لیے اس حوالے پہ یار غور کرنا، خدا کے لیے۔ جب ایمان قبول کر لیا نا تو ہند کہتی ہیں یا رسول اللہ، اس دھرتی پر کوئی گھرانہ آپ کے گھرانے سے زیادہ میری نظروں میں مبغوض نہیں تھا، ناپسندیدہ۔ آپ کا گھرانہ بھی، گھر والے بھی ناپسندیدہ تھے مجھے، اور آج اس دھرتی پر کوئی گھرانہ آپ کے گھرانے سے بڑھ کر مجھے محبوب نہیں ہے۔ آپ کے گھرانے سے پہلے کپڑے نہ لاؤ، ابھی مجھے بات کرنے تو پھر آپ بے شک نعرے لگانا، وہ موقع ہوگا نعرے لگانے کا، پھر وہاں آپ نے نعرہ ضرور لگانا ہے۔ کیا کہا؟ کوئی گھرانہ اور گھرانے والے، غور سے سنو، غور سے سنو، کوئی گھرانہ، گھر کے رہنے والے میری نگاہوں میں آپ کے گھرانے اور آپ کے گھر والوں سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے نبی نے کہا والذی نفس محمد بیدہ وعیزن، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میرا خیال بھی تیرے گھرانے کے بارے میں یہی ہے۔ اٹھاؤ بخاری، بیٹھ جاتے ہو ممبروں پر اور پھر بنو امیہ کو اور ہند کو بکواس کرنے لگ جایا کرتے ہو۔ والذی نفس محمد بیدہ وعیزن، میرا بھی تیرے گھرانے کے بارے میں یہی خیال ہے۔ اب تمہیں اجازت ہے معاویہ کے گھرانے کے بارے میں جو کہتے رہو کہتے رہو، میرے نبی نے تو کہا تھا کہ یہ مجھے پسندیدہ گھرانہ ہے، یہ میرا محبوب گھرانہ ہے۔